رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید اور ویلکم بیک. ایک بار پھر ہماری کچن کی لذیذ ڈشز کو آپ نے دیکھا اور یقینی طور پر ہمارا اسٹوڈیو بھی معطر اور اس خوش ذائقہ کھانوں کی خوشبو سے جو ہے وہ مہک سا جاتا ہے. لیکن اب ہم نے مہکایا ہمارے اس سیگمنٹ میں، ہماری رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں. آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، یقینی طور پر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں انہیں سننا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے کہ ایسے احباب کو ہمارے اس اسٹوڈیو کی زینت بنائیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ایک بڑی لیگیسی ہے ان کے کام کے ساتھ، اور دیکھا جائے تو کوئی ایک شخص اتنے سارے کام ایک ساتھ کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے. آج ان سے یہ گر بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ سی ای او ہیں فلکناس گروپ آف کمپنیز کے، گروپ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ہوں میں. آپ سابق چیئرمین رہے آباد کے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، وائس پریزیڈنٹ ہیں کرنٹلی پریزیڈنٹ کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کے، ایک میمن برادری کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت، اور ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں. اور جب میں نے فلکناس گروپ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا نام لیا تو آپ یقینی طور پر سمجھ گئے ہوں گے. میرے ساتھ ہیں محترم فیاض الیاس فلکناس صاحب. السلام علیکم. المعروف فیاض فلکناس. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ. یہ اس وقت میں عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں میں ہمیشہ ہمارے مہمان سے کہتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو کہیں اور جگہ لگانا، لیکن آج ہم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دی میمن ٹی وی کا. بہت شکریہ. اور میمن ٹی وی کے توسط سے تمام اہل وطن، تمام میمن کمیونٹی اور عالم اسلام کے تمام کو گزشتہ جو ہماری عید کے جو رمضان کا ایک شروعات ہوئی، رمضان کی تمام لوگوں کو ایک بار پھر مبارکباد. اور ہم رمضان کے سمجھ لیں اس وقت مڈ میں ہیں اور دوسرے عشرے کے درمیان میں بھی ہیں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سر. اور آج ہماری اس رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں ہم نے جس آواز کو، جس کلام کے لیے بلایا ہے، یقینی طور پر آپ اور ہم انہیں سنتے رہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز ہمارے وطن عزیز کی، عالم اسلام کی. محترم سمیر رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیر بھائی، آج کچھ عطا ہو جائے، کچھ بہترین کلام. یقینی طور پر مہمان بھی بڑے خوش گلو ہیں، یقینی طور پر ہم انہیں سنتے رہتے ہیں. آپ آج یقینی طور پر ہماری اس محفل کی جان بھی ہیں، اور آج کچھ عطا ہو جائے آپ کی طرف سے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے علی گوڈیل صاحب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. ایک اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ شخصیات کو، سماجی رہنماؤں کو اور ثنا خاصات کو مدعو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مغیر کب سے نقاب میں ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے.
اور وہ گل ہے لبغائے نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. ایک گفتگو تو آپ اور ہم کرتے ہیں، ایک گفتگو ہمارے حضور فرماتے تھے. جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ وہ گل لبغائے نازکن کے ہزاروں جھڑتے گئے پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اچھا، آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا شادیوں میں جانے کا، تو جب باربیکیو کو مصالحہ لگا کر گوشت کو رکھ دیتے ہیں نا تو اس وقت اس کی خوشبو نہیں آتی. جیسے ہی کوئلے پہ دھینکتے ہیں نا اس کو، بس وہاں خوشبو اٹھتی ہے. تو کباب آہو کہتے ہیں ہرن کے کباب، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے لذیذ ہوتے ہیں. لیکن امام کہتے ہیں جو دل حضور کے عشق میں سلگ جائے، جل جائے، اس کی جو بو اٹھتی ہے نا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اچھا، کریم کہتے ہیں جو کسی کو کچھ دے تو بس دے دے، دے کر واپس لے لے تو وہ کریم نہیں. ہمارے یہاں تو کسی کو دیتے نا تو ایک بار تو دیتے، دوسری بار آتا نا کہتا بھائی اس کو بولو بس ابھی مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے. حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا سخی تھا. کوئی ایک دروازے سے آتا اس سے مانگتا اس کو دیتا، دوسرے سے آتا اس کو دوسرے سے بھی دیتا، تیسرے سے. اسی طرح 7 دروازے تھے اس کے، 7 سے دیتا. اور اگر 8واں ہوتا تو اس سے بھی کوئی آتا تو اس کو دینا پڑتا. دروازے ہی 7 تھے. لیکن حضور کے عاشق سے پوچھنا تو کہتے ہیں کہ اس کو حاجت پیش کیوں آئی دوسرے دروازے پہ جانے کی؟ اس لیے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. لیکن میرے حضور پہلی بار میں اتنا دے دیتے ہیں، اتنا نواز دیتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے غیغات اور بھرے خزانے. ہاتھ کھلا ہونا یعنی بہت سخی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے خزانے بھی تو ہونے چاہیے. لیکن امام کہتے ہیں ہمیں آقا کیسے ملے ہیں؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے غیغات اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. مقطع اعلیٰ حضرت نے ایسا کمال کا مقطع لکھا. امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی
حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. محترم سمیر رضا قادری صاحب نہ صرف یہ کہ ایک خوش الحان ایک ماحول بنایا بلکہ ایک آسان اور سلیس الفاظ میں ہم سب کو اس شعر کی تشریح بھی سمجھاتے چلے گئے, اس کا بیک گراؤنڈ, یہ بہت ضروری ہوتا ہے سم ٹائم. بہت بہت شکریہ سمیر رضا قادری صاحب آپ کا ہمارے آج کی نشست میں اتنا خوبصورت ماحول بنانے کے لیے. فیاض بھائی ماحول تو بن گیا ہے الحمدللہ صد الحمدللہ. اب تھوڑی سی بات میں آج کے فیاض جو آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں, فلکناز کے CEO ہیں اور آباد کے بھی کرتا دھرتا ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ بھی رہے. اب یہ اس فیاض کی کہیں تو اپ برنگنگ ہوئی ہے نا, کہیں سے تو شروع ہوا ہے یہ فیاض. ایکچولی میں یہ سوال ہمارے ان کامیاب ترین لوگوں سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ نوجوان شاید آج کے فیاض کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی تھے. سر کس انداز سے آغاز ہوا, فلکناز کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ جرنی اور اس لیگیسی کو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بنی بنائی لیگیسی کو قائم رکھنا کسی بھی نوجوان کے لیے؟ الطاف بھائی بہت ہی میں سمجھ لیں کہ اچھا اور گہرا ایک سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ پہ بیٹھنے والے بیشتر جو ہمارے خاص طور پہ کاروباری حضرات ہوں یا کسی پروفیشنل سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے پیچھے لازمی ایک بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری ہوتی ہے, ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں اگر آج اس وقت کے اس میں دیکھا جائے تو آج کے جو یوتھ ہیں, ہمارے بچے ہیں یا ہماری جو کمیونٹی ہے وہ دیکھتے ہوں گے تو وہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ یہ سب کچھ ویسے کہ ویسے اسی طرح سے ود دا گولڈن اسپون ہوگا, مل گیا اور آج اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. نہیں, قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑی اسٹرگل آئی مائی سیلف جو ہوں خود جو ایک ایز اے سیکنڈ جنریشن آج اگر فلکناز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے والدین ہیں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ والدین میں سے دیکھیں عام طور پہ تو ایک مرد ہے ایز اے سربراہ ہونے کے تحت فیملی کے, وہ جو ہے اپنی ساری محنت اپنی فزیکلی اپنی ذہنی طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بیک اینڈ پہ اکثر وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو ہماری مائیں, ہماری جو والدہ یا ہماری گھر کی لیڈیز ہیں, ان کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے, ان کا کتنا سپورٹ ہوتا ہے اس مرد کے پیچھے. کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے وومن. صحیح ہے, عورت کا ساتھ ہونا اس لیے جیسے سکسیزفل کا باعث ہوتا ہے کہ وہ شاید فائنینشلی تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں لیکن آپ کا مورل سپورٹ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے میں اپنی بات کروں گا کہ آج فلکناز الحمدللہ اس پوری شہر کراچی میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ الحمدللہ اپنی تعمیراتی شعبے کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بے شمار کام کر رہے ہیں. بے شمار لوگوں کے پروجیکٹس بن گئے, لوگوں کو ڈیلیورز ہو گئے, آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ آباد ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کاروبار ہے کہ جہاں یہ ایک طرح سے ایک کاروبار بھی اور ایک طرح سے لوگوں کی خدمت بھی ہے. اور جب ایک چیز آپ سٹارٹ کر کے اور ایک نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں, لوگوں کو وہ چیز ڈیلیور ہوتی ہے تو لوگوں کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کا باعث ہوتی ہے. اور خود ہم ایز اے تعمیراتی بلڈرز اینڈ ڈیولپر تو ہمارے لیے بھی ایک بڑی اچھی ایک موٹیویشن اور خوشائند بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ایک کمٹمنٹ فل کر دیا اچھے طریقے سے. صرف گھر نہیں بنانا, دلوں میں گھر بھی بنانا, دلوں میں گھر بنانا. اور لوگوں کا آج کل کے زمانے میں گھر بنانا یا گھر ہونا ایک بہت بڑا خواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں, ہماری فیملی کو, فلکناز کو اس کام کے لیے چنا اور اس میں ہمارے بڑوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور وقت کے اس دورائے میں اس وقت چلتے وقت کے ساتھ بہت اونچ نیچ بھی آئی ہیں, کہیں اپ اینڈ ڈاؤن جیسے کہتے ہیں, کاروبار کا حصہ ہے. اور میرے والد صاحب حاجی محمد الیاس جو ہیں ان کی ایک بہت زیادہ خدمات ہیں اس تعمیراتی شعبے کے لیے بھی, اور ہمارے اس کنٹریبیوشن ایز اے فاؤنڈر ہیں وہ. اور انہوں نے فلکناز کی جب بنیاد رکھی اس سے پہلے بھی دوسرے نام سے کام کرتے تھے. اور آج اس انڈسٹری میں ہمیں الحمدللہ 48 سال ہو گئے, 48 ایئرس. اور تھرڈ جنریشن جو ہے وہ آج اس کا حصہ بھی ہو چکی ہے. آج آپ کے سامنے جو فیاض الیاس بیٹھے ہیں وہ انہی کی تربیت
اور انہی کے سکھائے ہوئے ان کو جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو سیکھا وہ آج آگے بڑھایا بھی. اور ان کی جو خدمات تھیں یا ان کا جو سکھانا تھا، تو ایک وقت دیکھیں ہوتا ہے نا کہ آپ سیکھنے کے ایک مراحل میں آتے ہیں، اور آج اگر آپ کسی اچھے مرتبے پہ اچھے کاروباری لحاظ سے آپ اچھی چیزوں کو آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں، تو وہ انہی کا سکھایا ہوا ہے. اور ایسا وقت نہیں تھا کہ آج ساری زندگی ہم نے ایسے ہی گزاری ہے. ایک وقت تھا، میں ہماری تمام ان نوجوان یوتھ نہ صرف کہ میمن کمیونٹی نہیں، میمن کمیونٹی کے علاوہ ان تمام یوتھ کو بھی ایک موٹیویشنل ایک بات کہوں گا کہ آپ سے وہ اوپر نہیں دیکھیں کہ آج اس لیول پہ، بڑے لیول پہ، چاہے سیاسی، چاہے کاروباری، چاہے کسی بھی سماجی طور پہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہر انسان کی ایک بنیاد تھی، ایک فاؤنڈیشن تھی جہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا. آغاز ہر چیز کا ہے. آغاز ایک اسٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف بگننگ ہے، پوائنٹ آف اسٹارٹ ہے. تو ہمارا بھی اسی طریقے سے کہ آج جو ہم نے بھی ایک بڑی محنت کی ہے، بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے یا بسوں میں بیٹھ کے بھی ہم نے ایک چیزیں کی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ بھی رہے ہیں، آج اللہ نے برکت دی پھر اس سے اچھی چیزوں کے اوپر. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے کاروبار کے اندر آپ کی سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے آپ کی موٹیویشن، آپ کی ول ہونی چاہیے کہ یار میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. اور سمجھ لیں جب آپ کا ارادہ اچھا اور پکا ہے نا تو اللہ جو ہے یہ سارے سبب بنا دیتا ہے. اور آج ہم بھی جس مقام پہ الحمدللہ نے پہنچے، تو ہمارے بڑوں کی دعائیں، ہماری نیت کے معاملات، اور آگے جو چیزیں ہیں اللہ کا بڑا کرم رہا کہ ہم نے چیزیں آج بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے خاص طور پہ دی میمن ٹی وی کی اپنے اندر کی مثال میں دوں گا. میرے بہت عزیز بھائی، میرا بھائی، چھوٹا بھائی علی گوڈل کو میں یہاں پہ ایک مخاطب کروں گا کہ دیکھیں علی گوڈل نے ایک چھوٹا سا پودا، سمجھ لیں پودا بھی نہیں، شاید میرے خیال سے بہت ہی ایک بیج تھا، وہ انہوں نے ایک بویا، اور اس کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی کہ مجھے کام کرنا ہے اس کمیونٹی کے لیے، اس کمیونٹی کے چینل کے لیے. تو شروع دن سے، پہلے دن سے میرا علی گوڈل کے لیے ایک بڑی اچھی موٹیویشن، میں نے ہمیشہ ایک کہا کہ بس کام کرو. 2 لوگ تھے، 2 سے 12 آج 22، تو الحمدللہ دیکھیں ایک موٹیویشن تھی. وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا آگے بڑھنا شروع کیا اور کارواں جو ہے آپ کا بنتا چلا گیا. تو یہ اس کی ایک مثال موجود ہے ہمارے پاس. اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں، دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ آج اگر 2 سال 4 سال چند سال ہوئے ہیں، زندگی بخیر آگے اور سال ہوں گے، تو اسی طرح سے لوگ ترقی کر کے آگے بڑھتے ہیں. یہی چینل آج آپ کا جو آپ کا ویب چینل ہے یا آپ کا ڈیجیٹل چینل ہے، اگلے آنے والے سالوں میں سیٹلائٹ چینل کی بھی ایک بنیاد رکھے گا. اور آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں، بالکل یہ آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہے. اور علی گوڈل نے جس طرح سے یا میمن ٹی وی نے اپنی کمیونٹی تک یہ پیغام پہنچایا، ان لوگوں کے الفاظ پہنچائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام طور پہ ہمیں یہ موقع نہیں ملتا ہے. بالکل صحیح کہا. بے شک میمن کمیونٹی پوری دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ بھئی کوئی کروڑوں میمن ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر ہم نے کبھی اس کی جو ہے انالیسس نہیں کیے، اس کی سینسس نہیں کرائے، بٹ کم و بیش جو ہے پوری دنیا میں تقریباً 30 یا 32 لاکھ میمن ہیں پوری دنیا میں. کم و بیش اتنی ہی. بٹ ہم بلیسڈ ہیں بینگ اے میمن کمیونٹی کہ ہمیں دنیا میں، پاکستان میں وہ مرتبہ حاصل ہے کاروباری لحاظ سے. شاید میں سمجھتا ہوں دنیا میں کم ہی ایسی کمیونٹی ہوں گی کہ جن کو یہ مرتبہ حاصل ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ آپ سماجی طور پہ دیکھیں تو ہمیں سیلانی، عالمگیر اور اس طرح کے بے تحاشا عیدی کا جو ایک ہے، اتنے بڑی خدمات ہیں. پھر کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑے ہمیں نام نظر آتے ہیں جو اس پورے پاکستان سے لے کے پوری دنیا میں آپ کا جو ہے نام روشن کر رہے ہیں اس کمیونٹی کے حوالے سے. پھر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج پروفیشنلی اگر ہم دیکھیں تو کسی وقت یہ وقت تھا کہ میمنوں کے اندر ایک رجحان تھا کہ بھئی بچے کو میٹرک کراؤ اور دکان پہ بٹھا دو. اب ختم ہو گیا، وہ پرسیپشن ختم ہو گیا، وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. پروفیشنل بنانا ہے آپ دیکھیں تو آج ہر کمیونٹی کے جو سربراہ ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. میرا تعلق کتیانہ کمیونٹی سے ہے. آج کتیانہ کمیونٹی آپ کی ایجوکیشن میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، آپ کی میڈیسن میں بھی، جو ہاسپٹل وائز میڈیسن میں بھی خدمات انجام دے رہی ہے، اور سماجی تمام خدمات میں شامل ہے. تو تمام کمیونٹی جو ہے ایجوکیشن پہ خاص طور پہ اور فیملی وائز بھی اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائیں، پروفیشنل ایجوکیشن دیں، تاکہ یہ اس شہر، اس کمیونٹی اور اس دنیا، اس ملک کے لیے بھی آگے کام کریں. اچھے کیا بات ہے. اور
یہ کوئی بڑا شخص یا کوئی بڑا ویژنری جو ہے نا وہی ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے الفاظ میں پروئے ہوئے وہ تمام جملے جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے. اور خاص طور پہ ایک مثال جہاں آج وہ بیٹھے ہیں, دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی مثال, علی گوڈیل کی مثال, کہ جس انداز سے آغاز کیا تھا اس چینل نے, اور آج الحمدللہ کیا دعائیں, کیا بیسٹ وشز ہیں ہماری فیاض صاحب کے لیے, فیاض صاحب کی طرف سے, کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ہم ان کی توقعات پر پورے اتر سکیں. سر, پاکستان کی کنسٹرکشن اینڈ بلڈر انڈسٹری اب سے کچھ 2-4 سال پرانی بات, 5 سال پرانی بات کروں تو بڑے بوم تھا اس میں, اور اس کی جو آپ کی الائڈ انڈسٹریز ہیں, اور آپ بھی اسی دوران میں جو ہے وہ آباد کے چیئرمین بھی رہے, تو بڑا بوم نظر آیا. اور یعنی کہ وہ تمام الائڈ انڈسٹریز جو آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں وہاں ایکسپینشنز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آج اگر کوئی 1 ٹن سریا بنا رہا ہے تو اگلے سالوں میں اسے 2 ٹن سریا کی ضرورت پڑے گی. شاید وہ بوم کچھ دیر کے لیے رکا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا کہ دوبارہ سے اس پہ ورک آؤٹ ہونا چاہیے, یا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری, کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کی دسترس سے تو باہر گھر جا رہے ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنے وقت کی سب سے کم ترین پرائسز پر اس وقت اویلیبل چیزیں ہیں. کیا آپ اس کو ایگری کریں گے؟ ایک شعر کی صورت میں ایک ہے کہ پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک اگر اس تعمیراتی شعبے کی ہم بات کریں تو نہ صرف کراچی, پورے پاکستان, پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور الحمدللہ کچھ سال پہلے دا ٹائم آئی واز سرونگ ایز چیئرمین آباد, تو اس وقت اس کو انڈسٹری کا درجہ بھی دے دیا گیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس وقت کے ٹائم میں 2020-21 کی بات ہے کہ اسپیشل پیکیج فار دا کنسٹرکشن بھی دیے گئے ڈیورنگ دا کووڈ. اور اس وقت سے لے کے یہ انڈسٹری بہت بوم کر رہی تھی. اور سنس اگر پاسٹ ہم 2014 کی ہم بات کریں تو 2014 سے لے کے 2022 کے مڈ تک ایک اچھا آپ کا پولیٹیکل, اکنامیکل ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا. اور یہ انڈسٹری میں نہ صرف پاکستان میں جو ضرورت ہے جن لوگوں کی, دیکھیں گھر ہے, آپ ہیں, میں ہوں, یہاں پہ جو لوگ ہمارے ٹیکنیشینز جو لوگ موجود ہیں, ہر آدمی کو تو گھر چاہیے بالکل اپنی فیملی کے لیے. جہاں وہ رہ رہا ہے اس کے بعد فیملی ایکسپینشن بڑھ رہا ہے تو اس کو لیے بھی گھر چاہیے. بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کے لیے گھر چاہیے. ایک جنریشن جو پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے, تو اسی لحاظ سے, اس گروتھ کے لحاظ سے یا جو ضرورت ہے, پاکستان میں آج بھی 12 ملین تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی کمی ہے اب بھی ضرورت ہے آج تک. اور یہ کمی کب پوری ہو سکتی ہے؟ کہ جب پورے ملک میں اس طریقے سے تعمیراتی شعبے کو آپ جو ہے لیوریج دیں, اس کے اوپر آپ اس کو انسینٹیوائز کریں, اور لوگوں کے لیے وہ آسانی, جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کام کر سکیں. بٹ انفارچونیٹلی جیسے کچھ چیزیں ہیں کہ پچھلے 8-9 سال بہت اچھے جا رہے تھے, ہماری کچھ پولیٹیکل چینجز کی وجہ سے اور کچھ ہماری ڈی ویلیویشن اور انفلیشن کا جب ہٹ پڑا تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی. کچھ ایسی ہارش پالیسیز بنی گورنمنٹ لیول پہ, چاہے اس میں ہم FBR کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اس وقت کے لیے بڑا ایک مشکل کام ہو گیا لوگوں کا. اور آج بھی اگر جنرلی بات کی جائے تو ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپرز ان پاکستان سفرنگ موڈ میں ہے. کچھ ایک ایسے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں اس وقت خریدار کو خریدنے میں مشکل ہے, اور بیچنے والوں کو بیچنے میں مشکل ہے, اور بنانے والوں کو بنانے میں مشکل ہے. یہاں میں 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹس جسے کہتے ہیں اپنی فیلڈ کے حوالے سے, اور بڑے بلنٹ اور بولڈ بولنا. یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ آباد جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرتا بلکہ لیڈ کرتا ہے ان تمام بلڈرز اور ڈیولپرز کو جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. تو ناظرین, مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, یہیں سے آغاز کروں گا کہ اب ان انسینٹیوز کو کیسے اپنے حق میں کی طرف ڈائیورٹ کرایا جائے, حکومت کو کیسے باور کرایا جائے کہ اس انڈسٹری کو اگر آپ نے تحفظ فراہم کر دیا, اس کو مراعات دے دی, تو یہ صرف مراعات اس انڈسٹری میں اور الائڈ کو 70 سے زائد انڈسٹریز جو ہے نا ان کا پہیہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز دوبارہ کرتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں اور فیاض صاحب سے یہیں سے آغاز کرتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक एक बार फिर। और मोहतरम फयाज़ इलियास साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और मैं कहता हूँ बड़े अहम मोड़ पर थी कि हुकूमत की सरपरस्ती और मराहत सिर्फ इसी फील्ड के लिए नहीं होंगे। अगर इस फील्ड को अगर कुछ देते हैं तो ये उस 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज जो इसके साथ किसी न किसी अंदाज से जुड़ी हैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए होंगी। मराहत वो इनडायरेक्टली वहीं शिफ्ट होनी है। सर कितना ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री को चलाना। और मुझे याद है कि कोविड में अगर किसी एक इंडस्ट्री ने लोगों के घरों के चूल्हे चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, किसी एक इंडस्ट्री को कहा जाए कि इसने लोगों के घरों को चूल्हों को बुझने नहीं दिया तो वो ये इंडस्ट्री थी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, तामीराती इंडस्ट्रीज़, जिसने जो है वो मज़दूरों को अपने पास उसी अंदाज़ रखा। बल्कि मेरा ख्याल है कि उस दौरान में और ज़्यादा काम बेहतर अंदाज में होना शुरू हो गया था क्योंकि दुनिया बंद थी और आप अपना काम किए चले जा रहे थे। बिल्कुल बेशक। देखें हमारी इंडस्ट्रीज़ में हम देखें तो ऑटो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अलावा बेतहाशा अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। अदर देन दिस अगर इसको सबको देखे जाए तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज़ द मदर इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़। इसकी वजह बहुत आसान और क्लियर है कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 70 से 72 वो एलाइड इंडस्ट्रीज़ जिसमें सरिया, सीमेंट, टाइल्स, सिरेमिक्स, सैनिटरी, और अगर मैं बात कहूँ कि हम चाय का एक कप अगर हम बात करें तो वो भी इंडस्ट्री इससे मुंसलिक है। और अगर हम कहें बात इस चीज़ की कि फर्नीचर की एक इंडस्ट्री तो वो भी इससे मुंसलिक है। जब एक घर बनता है, अपार्टमेंट बनता है तो उसमें ये तमाम चीज़ें आपको दरकार होती हैं नए सिरे से जब आप रखते हैं, तो ये तमाम इंडस्ट्री इसी का पार्ट है। चाहे शीशा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, तो ये वो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो जब कंस्ट्रक्शन से जो 70-72 जब आप कंस्ट्रक्शन को काम के हवाले से देखते हैं ये इंडस्ट्री बूम करती है तो वो तमाम इंडस्ट्रीज़ का पहिया भी चलना शुरू हो जाता है। वहाँ जो लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है, वो जॉब्स चाहिए, वो बेतहाशा बढ़ना लोगों को रोज़गार का सबब बनता है। अगर जनरली आप देखें अपर टीयर से लेके और लोअर टीयर में अगर आप आते हैं तो एक सेठ है, एक कारोबारी शख्स है, अगर उसने कारोबार को फैलाना है और उसने कमाना है तो लाजमी वो पैसा सर्कुलेशन ऑफ जो मनी है वो नीचे लेवल तक फ़ायदेमंद लोगों को फ़ायद पहुँचेंगे। हमारी कुछ बदकिस्मतियाँ रही हैं कि हमारे कुछ फ़ैसले पाकिस्तान के हवाले से कि जो हुए हैं वो हमारे लिए हम समझते हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर देखा जाए तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आज हमने तवज्जो नहीं दी और आज भी नहीं दे रहे। और लाजमी आपको इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना है तो आपको इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और तवज्जो के साथ इसको फैलाने के लिए लोगों को आपको वो सोर्सेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि जहाँ पे लाखों करोड़ों आज आपका नौजवान जो बेरोज़गार है या जो आने वाले वक्तों में आपके सामने जॉब के लिए खड़ा होगा तो उनके लिए इंडस्ट्रीज़ हों, कारोबार हों। आज आपके पास मसाइल हैं गैस के, आप गैस में हम दौरे मतलब उसमें पत्थरों के दौर में चले गए कि हमें लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी है। आज आपके पास पानी के मसाइल हैं, आज बिजली के मसाइल हैं। तो ये तो इस वक्त हमें इतने मसाइल है कि हम एक्सपेंशन की तरफ कैसे जाएं। हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखें इस वक्त 2025 और 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। एक मीडियम और एक एनालिसिस जो स्टैटिक्स हैं कि अगले 25 साल बाद 2050 में यही पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है 40 करोड़ की आबादी होगी। तो हमें वो विजनरी स्टेटमेंट या विजनरी हमें इक़दामात करने पड़ेंगे। इस मुल्क के सरबराहान जो वक्त मौजूदा वक्त की हुकूमत जो आने वाले हैं कि 2050 तक या आने वाले वक्तों में हमें ये तमाम चीज़ें कैसे पूरी करनी पड़ेंगी, चाहे वो ज़राअत से मुंसलिक हों, चाहे आपकी जो रिसोर्सेज पानी, बिजली, गैस से मुंसलिक हों, चाहे ये इस मुल्क का नौजवान जो कि तकरीबन 60-65% है इस मुल्क का,
صرف پوری دنیا میں ہم پہلے نمبر یا دوسرے نمبر پہ ہیں جس میں اتنا بڑا یوتھ موجود ہے جس کو استعمال یا جس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہو. اور میں سمجھتا ہوں یورپ اور ان ممالک کے اندر یہ وہاں کے لیے لوگوں کے لیے پریشانی ہے کہ وہاں پہ مین پاور یا یوتھ نہیں ہے, ان کو امپورٹ کرنا پڑتی ہے یوتھ کام کرنے کے لیے. سر اب اس یوز کا بڑی دلچسپ موڈل ہے. یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے حکومتوں کے پاس جو ہوتا ہے بدقسمتی سے ہم وہ پرووائڈ نہیں پا رہے. اب تو برین ڈرین کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. پروفیشنلز جو ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں, یہ کیونکہ یہ فگرز تو رکے نہیں جا سکتے, نہ اس سے کوئی غلط بیان کر سکتا ہے کیونکہ یہ فیکٹس نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارا نوجوان, ہمارا پروفیشنل جو ہے, ایون انویسٹرز بھی جو ہیں, تو ان کو روکنے کے لیے اب حکومت کو بہت شارٹ ٹرم میں کوئی ایسے گولز بنانے ہوں گے, شارٹ ٹرم میں کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے. آپ کی نظر میں فوری طور پہ جو پہلا اقدام ان تمام چیزوں کو لیے ودن اے ایئر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے, وہ کیا ہونے چاہیے سر؟ امیڈیٹلی تو دیکھیں ہمیں کچھ ایسے پروجیکٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو امیڈیٹ بیسس پہ اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. بٹ کسی بھی ملک کی اکنامی کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ایک تو آپ کا پولیٹیکل جو آپ کا گراؤنڈ ہے وہ اسموتھ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ڈیولپمنٹس ہوگی, ایک ویژنری قیادت ہو, اور آگے ایسے پروجیکٹ میں جس میں لوگ چاہیں گے کہ مزید ایکسپینشنز کریں گے, انویسٹمنٹس ہوں گی. نہ انویسٹمنٹ نہ کہ صرف نہیں کہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں, باہر سے بھی آپ کو انویسٹمنٹس لوگ لے کے آئے ہیں. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اتنی بے تحاشا انویسٹمنٹس آ رہی تھیں, پروجیکٹس پہ کام ہو رہا تھا. بٹ پریزنٹلی یہ سارے معاملات کہ آپ کی جو لوکلی یا جو آپ کا مقامی جو اس وقت تاجر ہے یا لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں, بڑے جو ہے ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے. اگین یہ کہ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے, اور آنے والے وقتوں میں ہمیں امید ہے کہ اچھا بہترین معاملات ہوں گے بھی, لیکن ہمیں موجودہ جو پروفیشنلز ہیں ان کو ہمیں اس چیز کے لیے کہ وہ برین ڈرین نہ ہو. وہ یہاں سے آج میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو ان مایوسی کی وجہ سے ملک چھوڑ کے پاکستان دوسرے ممالک چلے گئے, وہاں اپنی فیملی کو سیٹل کر دیں. مطلب آپ کا ایک ذہن, آپ کا برین جو ہے یہاں سے اس ملک سے جا رہا ہے. پروفیشنل چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے انجینئرز ہوں, چاہے بینکرز ہوں, چاہے آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, تو یہ تو سرمایہ ہے اس ملک کا. اگر یہ سب چلے جائیں گے, یہ لوگ چلے جائیں گے, یا اس طرح سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو کے جائیں گے, تو ہمیں ان چیزوں کے اقدامات ایسے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیں. جو کاروباری لوگ ہیں ان کو آپ ایسے انسینٹیوائز کریں کہ وہ دنیا میں اپنے کاروبار جو کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے یا مقامی طور پہ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ اسپیشل پیکیجز دیں ان کو. ایف بی آر کی طرف سے مسائل ہیں, وہاں پہ ان کو آپ کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے, یا ایٹ لیسٹ وہ مسائل وہ سننے کی ضرورت ہے جو وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو مسائل کو حل کیا جائے, تاکہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں, لوکلی لوگوں کو تعمیرات کے حوالے سے ایک سستا گھر بنا کے دے سکیں. آج سریے کی قیمت جو ہے 1.5 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ کی پرائس پہ پہنچ گئی. آپ کی سیمنٹ کی بوری 550 سے 1200-1300 پہ پہنچ گئی. آپ مجھے بتائیں اس صورتحال میں جو گھر سستے بننے چاہیے تو لوگوں کو کیسے بنا کے دیے جائیں. بہرحال اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ڈسکشن چاہیے. گورنمنٹ ریفارمز کرنی ہوں گے, بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے, چاہے پروونشل لیول پہ ہوں, چاہے آپ کے سینٹرل فیڈرل لیول پہ ہوں. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. پالیسی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت کے حوالے سے, اور ایز آف ڈوئنگ کے بزنس کے حوالے سے, اور جو وہ لوگ جو ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. چاہے ہماری بیوروکریسی ہو یا چاہے کوئی بھی ادارے ہوں جہاں پہ یہ مسائل آتے ہیں, تو ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے لوگوں کو آسانی پیدا کرنی پڑے گی. کیسے آسانی پیدا ہوگی؟ کیونکہ یہ برین جو ہے جو ہم سے بات کر رہے ہیں آج اگر ان کے سامنے کسی فیڈرل کے بیوروکریٹ کو بٹھا دیں تو وہ بھی سمجھا سکتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کسی ٹریڈ کے لیے پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں, بدقسمتی سے ان سے ہم رائے نہیں لیتے. جب ان سے ہم رائے اور گفت و شنید نہیں ہوتی تو اس قسم کے مسائل آتے ہیں. سر آباد کی طرف آتا ہوں. آباد ایک مستحکم ادارہ, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, اور مجھے یاد ہے آج سے پچھلے رمضان میں غالباً جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم سوچ رہے تھے کہ 1 ونڈو آپریشنز ہونے چاہیے. کئی سالوں سے یہ بات چلی کہ کوئی 15 سے 20 الائڈ آرگنائزیشنز ہیں جن سے ایک بلڈر کو ایک پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مختلف NOCs لینی پڑتی ہیں. یہ 1 ونڈو کی طرف آیا وہ آئے یا نہیں آئے. اس کے بعد آباد جیسے پلیٹ فارم جس میں آپ جیسے لوگ, آپ کے پیٹرن ان چیف, ان تمام لوگ مل کے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ایسا ادارہ بنائیں. کیا کبھی گورنمنٹ نے آپ کو بٹھا کے ٹیبل پہ بٹھا کے آپ کے مسائل کو سنا, آپ کے مسائل اور وسائل کی روشنی میں کوئی پالیسی تجویز کی گئی ہم سب کے لیے, یا اب تک ہم اسی انداز سے بہتے پانی کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں؟
بظاہر طور پہ میں ایک لائٹر نوٹ ایسے ہی کہوں گا کہ جس طرح سے یہ اپنا ملک کی نظام چل رہا ہے ہمارے سلسلے بھی ایسے ہی چل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش بہت زیادہ موجود ہے ان تمام چیزوں کے اندر. اور جیسے کہ آباد ایز اے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان، نہ صرف کراچی، پورے پاکستان میں جتنے بلڈرز ڈیولپرز جو کام کر رہے ہیں ان کے جو بینیفٹس ہیں یا ان کے مسائل کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرتا ہے. آج اگر ہم پورے پاکستان کو دیکھیں جہاں پہ 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے پورے ملک کی، اینڈ وی آر دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، 5ویں نمبر پہ ہم بڑا ملک ہیں پوری دنیا میں، اور یہ 25 کروڑ کی جو پاپولیشن ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نیشن ہے. اور جتنا آپ ڈیولپمنٹ آج دیکھتے ہیں پورے ملک میں سنس دا پارٹیشن اور 1947 کے بعد آج تک تقریباً ہمیں اتنے سال گزر گئے، تقریباً 77 سال. تو اس میں اگر دیکھیں تو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے. اگر آج یہ پچھلے 40-50 سال کی ہم بات کریں جو ڈیولپمنٹس پورے پاکستان میں ہوئی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی بالفرض یا اکارڈنگ ٹو دا ماسٹر پلان یہ ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو آپ کا پورا بڑے بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں یہ تمام کچی آبادی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی ایک بڑی لیکنگ ہمارے پاس ہے کہ آپ کی کراچی میں 54%، 55% جو آبادی ہے وہ کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ کراچی جیسے چھٹے دنیا کے بڑے شہروں میں جو شامل شمار ہوتا ہے 2.5 سے 3 کروڑ کی پاپولیشن کے لحاظ سے، اس شہر کے اندر 54% آپ کی پاپولیشن تو کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے، جہاں پہ ہر قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں یا وہاں سے کس کی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں ان چیزوں کے ساتھ جو ہو چکا وہ ہو چکا. آج وقت ضرورت یہ ہے کہ ان کچی آبادیوں کو بھی آپ کو ری ڈیولپمنٹ ری ہیبلیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور پروویژن آباد جو اپنے تمام ممبران کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ ہو ان کو بھی ہم یہ پروپوزل پیش کر چکے ہیں کہ ان کچی آبادیوں کو ری ہیبلیٹ کر کے اور وہاں پہ ایک ماڈل پروجیکٹس بنائے جائیں، اور اسی جگہ پہ ان لوگوں کو ایک بلڈنگز بنا کے پائلٹ پروجیکٹ جو ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی اس قسم کے جو پروجیکٹس کو یا اس قسم کے پلان کے اوپر اڈاپٹ کی گئی ہیں اسی جگہ پہ ان کو آباد کیا جائے، اور ریسٹ آف دی لینڈز ہوں ان کو یا تو آپ آکشن کریں یا جو ڈیولپر وہاں کام کر رہے ہیں اس کو دیں، تاکہ یہ جو لوگ وہاں رہنے والے، کہ سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ وہاں صرف بلڈنگز بنانی ہے، وہاں جو کچی آبادی میں جو لوگ رہنے والے ہیں آج وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آگ یا فائر کی صورت میں یا ارتھ کوئک کی صورت میں آپ کے پاس وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، آپ کی اپروچ سے ریچ ہی نہیں بنتی، تو آپ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ بھی آج اسٹیک پہ ہیں. اور ان کا سر لائف اسٹائل دوسرا ایک طرف میں یہی آ رہا تھا کہ اگر آپ ان کو ایک اچھی طریقے سے پلان ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن کے لحاظ سے ان کو آپ کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ ان کی ایمینٹیز کے لیے آپ وہاں پہ اسکول بنا دیں، وہاں ایجوکیشن کے لیے آپ نے اسکول بنا دیے، ہیلتھ کے لیے آپ نے ہاسپٹل بنا دیے، صحت کے لیے آپ نے پارکس بنا دیے، اور ایک پورا ایک آئیڈیل پائلٹ پروجیکٹس بنا دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسائل آج ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ ہر جگہ پہ سگنلز پہ یہ بچے جو وہاں پہ آج بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بہتری کی طرف چلی جائے گی، اور ان کو ایک موٹیویشن ملے گی، ان کو ایک ضرورت ہے، ان کو ایز اے کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہماری میں سمجھتا ہوں بنیادی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی طرف جیسے ہم اپنے گھر میں ہماری اولاد ہمارے بچوں کو ہم چاہتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، ان کو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، ان کا کھانا پینا، تو میں سمجھوں یہ ہماری ذمہ داری کو ان کو ہم اڈاپٹ کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے. کل یہی بچے آپ بڑے ہوں گے اور اس ملک کے جو ہے معمار بنیں گے، اس ملک کے لیے کام کریں گے. تو بڑی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر چیز مشکل ضرور ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ناممکنات میں سے نہیں ہے. سائنس نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں فیاض صاحب کہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر اس پر ہم بیٹھ کے کوئی گفتگو شروع کریں، ہم دیکھیں ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ایسی کئی آبادیاں ہیں جہاں سے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو سکتا ہے جو ہمارے پڑوسی ملک میں کامیابی کے ساتھ قابل عمل بتا دیا انہوں نے. تو کیا ہم کہیں سے پیچھے ہیں؟ نہیں. بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری پلاننگ جو ہے یا ہماری سوچ جو ہے، ہمارا ویژن جو ہے وہ ڈسٹریک ہے اور ہم کچھ اور چیزوں کی طرف زیادہ الجھے ہوئے ہیں. سر فائنلی میمن کمیونٹی کی طرف آتا ہوں. آپ کتیانہ میمن ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، لیکن مین ہول آپ نے ہمیشہ جو ہے ون میمن کی بات کی اور کوشش کرتے ہیں کہ میمن کمیونٹی، آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اپنا ایک الگ مقام بنائے ہوئے ہوتی ہے. پاکستان کی میمن کمیونٹی، اس میں یقینی طور پہ آپ کتیانہ میمن ایسوسیشن کو بھی لے سکتے ہیں، ایجوکیشن
ایجوکیشن, صحت, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اور اسکولنگ, جتنے ہمارے حکومت کے کام تھے ہم نے بیشتر کاموں کو تو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. ہم نے اپنی تو کوئی ذمہ داری حکومت میں نہیں چھوڑی, ایون ہم نے اور سراؤنڈنگس کی دیگر کمیونٹیز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے. ان سب کی خدمت میں پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ خوش آئند ہے اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے میمن, اور میں اب خاص طور پہ میں خود بھی میمن ایک کمیونٹی کتیانہ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہم سوشلی بہت سارے میمن کمیونٹی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن, اٹھنا بیٹھنا, ملنا ملانا ہوتا ہے. اور بینگ اے کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلیسڈ ہیں. اللہ کا ایک بہت اس رب کا, اس ذات کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں اس کمیونٹی میں یا ایز میمن بھی پیدا کیا اور ایز مسلمان ہمیں پیدا کیا. اور یہ کمیونٹی کے دیکھیں ایک ہر کمیونٹی کا ایک الگ مزاج ہے. بہت ساری کمیونٹی جیسے منسلک ان کے ذہنی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ ان کو کاروبار کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا ان کے مواقع نہیں ہوتے. تو یہ کمیونٹی تو وہ ہے ہماری میمن کمیونٹی کہ ہمارے بڑوں نے بھی بزنس کیا یا اگر جابس بھی کی تو آگے آنے والے وقتوں میں ذہنی طور پہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں بزنس میں جانا ہے. اور یہی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ چاہے ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, ڈاکٹرز ہوں, آپ کے انجینئرز بھی ہوں, اور تمام ایجوکیشنسٹ یا جو, تو وہ بھی آگے جا کے کاروباری ذہن کے تحت اپنے آپ کے پروفیشنل کے ساتھ کاروبار میں سے منسلک ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی خدمات ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو یہ آدم جی, سر آدم جی گروپ, یہ آپ کے دیکھیں ایک بھوانی گروپس ہیں, یا آپ کے اتنے بڑے بڑے آپ کے جو لوگوں کی رنگون والا ہو گئے, یا اتنی بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے بھی, اور میں سمجھتا ہوں اس کمیونٹی کے حوالے سے بھی. اور اس کمیونٹی میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ہمارے درمیان میں کچھ گیپس ہیں. میں آج اگر ایک بات کروں جیسے کتیانہ کمیونٹی کی, کہ اگر میں آج دھوراجی کمیونٹی, جیت پور کمیونٹی, اوکھائی کمیونٹی, بانٹوا کمیونٹی, یا جو اتنے ساری کمیونٹی ہیں, اس کے حوالے سے بھی الگ الگ چیزیں کچھ جو ہے نا گروپس میں ہیں ڈیوائڈ. تو جب اب جتنا بٹیں گے اتنا اسٹرینتھ ہماری کم ہوتی جائے گی. آج آپ دیکھیں نا عبدالستار عیدی, وہ ہمارے ایک میں سمجھتا ہوں ایک سربراہ ہیں, اور پوری دنیا, پورا پاکستان, پوری دنیا ان کی خدمات کو ریکگنائز کرتی ہے اس کے لیے. صحیح ہے. ہم آج ہمارے دیکھیں تو جو سرکار کے یا پروونشل یا جو سرکار کے جو معاملات ہیں, جو ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داریاں آج یہ این جی اوز یا یہ لوگ ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں. اگر بتائیں یہ لوگ کام نہ کر رہے ہوتے تو ہم کہاں سچویشن پہ آپ کھڑے ہوتے اس میں. تو ضرورت ہمیں بھی اس چیز کی ہے کہ سرکاری طور پہ ہم اپنے آپ کو آگے آئیں, اور لے کے آ چکے ہیں بہت آگے تک, اور اپنے مسائل بھی جو ہے ہم ڈائریکٹلی حل کرتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں. لیکن خود ہمیں اب ضرورت, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے کمیونٹی, جو ہمارے بڑے ہیں جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ, جو سربراہان میں کہوں گا, ان کو ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے منسلک. اگر ان کے درمیان میں کوئی کانفلکٹس ہیں, کسی قسم کے مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو پس پشت ڈال کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا آن اے ون سنگل پلیٹ فارم, کہ بھائی ہمیں آگے کے لیے کیا کرنا ہے, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی اس بیوروکریسی میں ہمیں ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ٹارگیٹڈلی ان کو وہ تعلیم دی جائے کہ کل کو وہ بیوروکریسی میں جا کے بیٹھیں, چاہے کل کو وہ آپ کی جوڈیشری میں وہ جا کے بیٹھیں, کل کو وہ ایجوکیشنسٹ بنیں, کل کو آئی ٹی کے وہ جو ہے وہ پوزیشنز پہ وہ سنبھالیں, تاکہ جو ایک رول آپ کا ہے وہ پروفیشنلی آپ کی دنیا بھر میں یہ ریکگنیشن ہو ساری ہے. تو اس لحاظ سے میں چاہوں ہماری اپنی کمیونٹی کو آج بھی جو ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے ذاتی کاروباری لحاظ سے اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے, لیکن ابھی مزید بہت ساری چیزیں باقی. دنیا جو ہے, میں ہمیشہ اکثر بات ہو رہی ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور ہمارے مسائل آج بھی جو ہے نا کراچی شہر کے گٹر نہیں صحیح ہو رہے ہمارے, ان کی سیوریج کے نظام مشکلات میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو مل کے دیکھیں, ہمیں اس ملک نے دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور آج بھی یہ ملک دے رہا ہے. کہیں پہ اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے آگے کہ ہمیں پے بیک بھی کرنا ہے. دیکھیں یہ دنیا میں یہ چند 207 ممالک ہیں, یہ پاکستان ملک جہاں ہم رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. بالکل آج یہ ملک ہے تو ہم ہیں. آج مختلف ممالک کے اندر بڑی ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں کہ یہ ٹریول آپ اس جگہ نہیں کر سکتے. تو جو یہ آپ کا پاسپورٹ ہے یہ آپ کی شناخت ہے. تو اگر یہ ملک ہے تو ہماری یہ شناخت ہے, ہماری کاروباری زندگی سب یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اور بینگ اے کمیونٹی ہمیں ایک جگہ متحد ہو کے کھڑے رہنا پڑے گا, کسی ایک لیڈر انڈر دا ون لیڈرشپ. ہمیں ان چیزوں کی کہ آگے کے لاہے عمل کیا ہونے چاہیے, جسٹ فار دا سیک آف آور اپ کمنگ جنریشنز.
بالکل صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از آل اباؤٹ کہ آپ کی ول پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, ہماری اپنی میمن کمیونٹی. ماضی کی وہ باتیں بہت دور رہ گئیں کہ بھئی میمن بڑے کنجوس ہوتے تھے. آج میمن جتنا خرچ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی اور خرچ کر نہیں رہا. جو دو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضیاع ہے, پیسوں کا ضیاع ہے یہ, لیکن صحیح ہے وہ پیسوں کا ضیاع ہے, لیکن وہی چیز ایک بڑے ہاتھ سے بڑے گھر سے نکل کے ایک ہر طبقے تک یہ فوائد اس کے پہنچتے ہیں. تو اکانومی کے لیے, اکانومی کو اگر بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ امید بھی یہی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی, اس ریاست کے حوالے سے بھی یہ کچھ ایسے فیصلے یا اس قسم کی جو آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے اس طبقے کے لیے جن کے لیے جو کھانا پینا رہنا بڑا مشکل رہتا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ جو کاروباری لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہیں, نہ کہ یہ سوچیں کہ ہم باہر ملک جا کے کہیں کام کریں. کیا بات ہے. تو دیز آر دا سیکیورٹیز جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کو کام کے حوالے سے, رہنے کے حوالے سے. تو وی آر آلویز ہوپ فار دا گڈ. پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ, جو کہا تھا محترم فیاض صاحب نے, وہی میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. اور یہی امید کے ساتھ ہم سب بھی, اور خاص طور پہ میمن کمیونٹی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ ون میمن کی طرف موو ہونے کے لیے وے فارورڈ ہمیں ڈھونڈنی ہے, اور سب نے مل کر اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پٹی ایشوز ہیں ان کو پس پش ڈال کر آگے کی طرف دیکھنا ہے, تاکہ آگے آنے والی ہماری نیو جنریشن ہے وہ شاید متحمل نہیں ہو پائے گی اگر آج ہمارے کچھ تھوڑے سی لیٹیگیشنز ہیں کسی بھی معاملے میں. کوشش کریں گے اس کو آگے بڑھنے کی. بہت بہت شکریہ فیاض بھائی آپ کا, آپ نے جس انداز سے ہمیں پذیرائی دی, جس انداز سے آپ نے دی میمن ٹی وی کو, علی گورل صاحب کو, اور دیگر ملک کے معاملات کو جس انداز سے, جس ویژن سے, جس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ ہم بھی اسی انداز سے دیکھنے کی بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن وقت تو ختم ہوا لیکن یقینی طور پر ایک منتخب کلام کے کچھ اشعار ضرور حضرت سے سنیں گے. تو محترم سمیر رضا قادری صاحب سے چند اشعار سنتے ہیں اور پھر ختم دیجیے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار, یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا
دیکھتا گر اس برس بھی سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار